والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف ولم يبق معهم مجادلة وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زید. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اہل کتاب سے اگر بات ہو، مجادلہ ہو تو بڑے آسان طریقے سے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو دوسرے فریق کی توہین کا باعث ہو، دکھ کا باعث ہو، بلکہ بڑے احسن اور نرم طریقے سے بات کی جائے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی نرمی سے بات سمجھائے تو دوسرا سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ ابتدا ہی میں اس کے ساتھ سختی سے بات کریں تو آج تو اولاد بات نہیں سنتی تو غیر کیسے بات سنتی؟ تو اس لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کافر سے بھی بات ہو، اہل کتاب سے بھی بات ہو تو احسن طریقے سے بات۔ اب آگے جا کے دو قول ہیں مفسرین کے۔ بعض مفسرین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہ احکام جو تھے نرمی کرنے والے، یہ اس وقت تک تھے جب تک کہ آیت جہاد نازل نہیں ہوئی۔ جب اللہ نے کفار سے جہاد کا حکم دے دیا تو یہ آیتیں جو تھی منسوخ ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ جو ہے جہاد کریں، آپ اللہ کے راستے میں نکلیں اور آپ کافروں کو دعوت دیں کہ یا تو اسلام قبول کریں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو جزیہ ادا کریں، اور اگر جزیہ ادا نہ کریں، اسلام قبول نہ کریں تو پھر جہاد۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مخالفین اسلام یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام ٹیکس لیتا ہے اور جزیہ لیتا ہے، اور یہ تو جگہ ٹیکس ہے کہ زبردستی کسی سے کہو کہ پیسے دو ہمیں. یہ بات غلط، بلکہ اسلام کی رواداری دیکھیں کہ اسلام ان کو دعوت دیتا ہے کہ اسلام لاؤ. اگر تم اسلام لے آؤ تو ہمارے بھائی ہو، اسلم تسلم. اور اگر اسلام نہ لے آؤ تو پھر اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمارے ماتحت بن کے رہو، ہمیں سالانہ جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. وہ جزیہ کوئی زبردستی کا ٹیکس نہیں ہے، وہ تو حفاظت کے لیے ہے کہ ان کی جان، مال، آبرو، ان کے عبادت خانے، ان کے معبد خانے سب محفوظ رہیں گے. یہ تو اسلام رعایت دے رہا ہے کہ تم اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے تابع بند رہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی اسلام بھی قبول نہ کرے، تابع بن کے بھی نہ رہے، تو پھر کیا کرو؟ اسی لیے ایک ہوتا ہے بات کرنا اور ایک ہوتا ہے حقائق. تمام دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ نے جب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام کو قوت دی، طاقت دی، اور اسلام مدینے سے لے کر ماشاءاللہ بیت المقدس تک پہنچا، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غالب کیا. آج بھی آپ کتابوں میں وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہود و نصارہ دونوں اعتراف کرتے ہیں کہ جتنا آرام اور سکون ہمیں حضرت عمر کے دور میں ملا ہے کبھی نہیں ملا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بس آپ ہمارے خلاف نہیں ہوں گے، آرام سے رہیں، تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری آبرو، تمہاری عزت کے ہم محافظ ہیں. یعنی یہودیت خود اعتراف کرتی ہے کہ جتنا آرام ہمیں اسلامی زندگی میں، اسلامی دور میں ملا کبھی نہیں ملا. اسی طرح پھر تاریخ اسلام، تاریخ عالم اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ نے جب اسلام کو اتنی قوت دی، اتنی طاقت دی کہ اب جناب ماشاءاللہ بنو امیہ پھر بنو عباس اسپین تک پہنچے، تو اس دور میں بھی اسلام نے کسی کافر کو نہیں ستایا، کسی کے معبد کو نہیں گرایا گیا، کسی کے عبادت خانے کو نہیں توڑا گیا، کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا گیا. اور اس دور میں جتنا علم تھا سارا اسلام نے یورپ کو منتقل کیا. یہ تاریخ ہے، حقائق ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ دور نہ جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ہند میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یعنی 10 صدیاں اسلام نے حکومت کی. اچھا، اس میں ہر قسم کے بادشاہ آتے رہے. کچھ بادشاہ یعنی کوئی اتنا زیادہ مذہبی نہیں تھے، کچھ بادشاہ کوئی دین پر اتنا زیادہ کاربند نہیں تھے، خود بادشاہ دین پہ پکے کاربند تھے، لیکن کسی نے جبرن کبھی ہندو کو اسلام پہ مجبور نہیں کیا، ورنہ 1000 سال میں ایک بچہ بھی ہندو کا نہ بچتا، یا قتل کر دیے جاتی یا ان کو زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا. یہ تو ہوا ہے کہ بعد مسلمان بادشاہوں نے، جیسے اکبر نے دین اکبری کی بنیاد رکھی اور ہندوؤں سے رشتے کیے
اور غیر مسلموں سے رشتے کیے بیٹوں کے اپنے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. یعنی اسلام کو تو اس نے چھوڑا لیکن ان کو نہیں ستایا. اسی طرح آپ جناب اب آپ دیکھیں کہ جب یہ عیسائیت کو موقع ملا ہے یہ بیت المقدس میں، تو انہوں نے ایک دن میں 6 لاکھ آدمی قتل کیے. جب ہٹلر کو موقع ملا ہے تو اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو تحت کر دیا. اسلام نے تو کبھی جبر نہیں کیا ہے. یہ کتنی بڑی رعایت ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹیکس دینے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھی آپ ہماری تابعداری قبول کریں، آپ ہمیں اپنا سپر تسلیم کریں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کریں. اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنے گورنر کو ہدایات جاری کیے کہ اگر تم غیر مسلموں کی حفاظت نہ کر سکو تو جزیہ لینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ تو ہم حفاظت کے بدلے میں لیتے ہیں. اگر تم حفاظت نہیں کر سکتے ہو، اگر تم انہیں امن و امان نہیں پہنچا سکتے ہو، اگر انہیں تم ضروریات زندگی فراہم نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہمیں جزیہ لینے کا کوئی حق نہیں. اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوجیں بھیجتے، جب غزوات کے لیے مجاہدین کو بھیجتے تو ہدایت فرماتے. ایک فرماتے کہ بھئی رات کو آدھی رات کو کسی بستی پہ شب خون نہ مارا جائے، صبح کے وقت کی انتظار کریں، اگر اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی پہ کوئی حملہ نہ کریں، کیونکہ ہمیں کیا پتا کتنے مسلمان ہیں. اور دوسری ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے کہ کسی غیر مسلم، کسی یہودی مشرک کی عورت کو قتل نہ کیا جائے. ہاں اگر وہ عورت ہتھیار لے کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ آئے تو تم قتل کر سکتے ہو، ورنہ اس کو قتل نہ کیا جائے. ان کے کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہ کیا جائے، ان کے کسی مذہبی آدمی کو قتل نہ کیا جائے، ان کے کسی مذہبی عبادت خانے کی توہین نہ کی جائے، ان کی کسی مذہبی کتاب کی توہین نہ کی جائے. یہ ہدایات دیتے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں جہاد ایک رکن ہے، اسلام میں جہاد ایک سب سے بڑی اہم عبادت ہے، اسلام میں جہاد عظمت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اسلام میں جب مسلمان جب جہاد چھوڑیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. اور آج وہ ذلت ہمارے سامنے ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مسلمان منتشر ہے، اس کی قوتیں منتشر ہیں، وہ اپنی فرقہ واریت میں مبتلا ہے اور اصل پیغام جو ہے وہ اس کو بھلا بیٹھا ہے. ورنہ اسلام نے جہاد اس لیے نہیں رکھا ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو مارتے پھرو. جہاد اور فساد میں فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلی جنگ اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا، لیکن حضور نے رحم فرما کے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اسی لیے تاریخ اسلام دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد یہودیوں سے معاہدہ کیا، لیکن یہودیوں نے غداری کی، معاہدہ توڑ ڈالا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی. پھر بھی حضور نے حکم دیا کہ تم اپنا سامان لے کر مدینہ منورہ سے جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تم لوگوں نے غداری کی ہے، تم لوگوں نے عہد توڑا ہے، آئندہ بھی تمہارا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہودیوں نے معاہدے کے باوجود جنگ احد میں مشرکین مکہ کی مدد کی. اسی طرح یہود نے معاہدے کے باوجود سرکار دو عالم کے قتل کی سازش کی. پھر اللہ تعالی نے حکم دیا
تب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ تو یاد رکھیں کہ جہاد الگ چیز ہے اور فساد جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، اور اس جہاد کے لیے بھی شرط ہے کہ تیرا مقصد کسی کا ملک چھیننا نہ ہو، تیرا مقصد کسی کی دولت چھیننا نہ ہو، تیرا مقصد اپنی بڑائی نہ ہو، جیسے سکندر اعظم نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، جیسے تاتاریوں نے اپنی دہشت کا اظہار کیا، جس طرح ہلاکو اور چنگیز خان نے اپنی دہشت کا اظہار کیا۔ وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے، وہ قتال ہوتا ہے، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جہاد ہو تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہو، اسلام کی عظمت کے لیے ہو، دین کی عظمت کے لیے ہو، نہ ذاتی غرض ہو، نہ مال دولت مطلوب ہو، نہ ظاہری شان و شوکت مطلوب ہو، بلکہ مطلوب یہ ہو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اس پہ اللہ کے دین کا پرچم لہرانا چاہیے، اور یہ حق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی اگر آپ کو اللہ نے کسی ملک میں بادشاہ بنایا ہے، آپ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، آپ اس ملک کی عزت چاہتے ہیں، آپ اس ملک کی عظمت چاہتے ہیں، اور جس خالق کائنات نے یہ ساری زمین بنائی ہے اسی کا بھی حکم ہے کہ ملک بھی میرا ہے، ملک بھی میرا ہے، مخلوق بھی میری ہے، عبد بھی میرے ہیں، تو حکم بھی میرا ہونا چاہیے، اور اسی حکم کو جاری کرنے کے لیے جہاد کا حکم۔ اب سمجھیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب جہاد کا حکم آ گیا تو یہ جتنی نرمی کے احکام تھے کہ آپ احسن طریقے سے بات کریں، آپ اعراض کریں، آپ صبر کریں، آپ برداشت کریں، یہ سارے حکم ختم ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ مقابلہ۔ ایک قول یہ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، جہاد کا حکم الگ ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ آیات محکمہ ہیں کہ آج بھی اگر کوئی کافر، آج بھی اگر کوئی یہودی کمیونٹی، آج بھی اگر کوئی نصارہ کی جماعت ہم سے بات کرنا چاہتی ہے، ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے، ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اسلام کے مبادی و احکام کو سمجھنا چاہتی ہے، تو آج بھی یہ حکم ہے کہ ہم ان سے آسان طریقے سے پیش آئیں اور بہتر انداز میں سمجھائیں، کہ جو بات محبت سے سمجھائی جائے وہ دلوں میں اتر جاتی ہے اور اس پہ اگلا آدمی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مخالف کو کہیں تم کافر ہو، تم گمراہ ہو، تم بے دین ہو، تم دشمن رسول ہو، تم اولیاء کے منکر ہو، تو کیا وہ تمہاری بات کیا سنے گا؟ وہ تمہیں کہے گا، نتیجہ جھگڑے پہ نکلے گا۔ لیکن بات جب طریقے سے کی جائے، بات جب دلائل سے کی جائے، تو وہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، وضو کر رہا ہے، لیکن بیچارے کو وضو کرنا نہیں آتا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے بھی انگلیوں میں بھی پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، پاؤں کی انگلیوں میں بھی خیال نہیں کرتے، بعض اوقات انگلیاں جڑی ہوتی ہیں، پانی اندر پہنچتا ہی نہیں۔ جب پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں کرتے، غسل میں بھی خیال نہیں کرتے ہیں، یا جیسے آج کل ایک رواج ہے، کھڑے ہو جائیں گے اور پاؤں نل کے نیچے دے دیں گے۔ اب پانی تو اوپر زور سے بہہ رہا ہے، لیکن کیا وہ اندر پہنچا ہے؟ کیا وہ پانی نیچے صحیح طریقے سے پہنچا ہے؟ کیا آپ نے اس کو مل کے صاف کیا ہے کہ کوئی چیز تو لگی ہوئی نہیں ہے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، سفید ریش ہے، لیکن بیچارہ وضو صحیح نہیں کر رہا، تو اب ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ بھئی یہ عمر میں بھی بڑا ہے، اور جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب اور احترام ہوتا ہے، ہم اس کو کیا کہیں غریب کو کہ تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا،
ہمارے جیسا مولوی ہوتا کہتا دیکھو سفید داڑھی ہو گئی، پتہ نہیں دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں، وضو کرنا بھی نہیں آتا؟ تو انہوں نے سوچنے کے بعد اس کے پاس آئے، اس کو آگے ملے، السلام علیکم کیا، خیریت پوچھی، خیر پوچھ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں، لیکن ایک مسئلے پر ہمارا تھوڑا سا اختلاف ہے، اگر بڑے بن کے ہمارا فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حسن و حسین ہے رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں نماز کا وضو تم سے زیادہ بہتر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں زیادہ بہتر کرتا ہوں۔ اب ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم دو بھائیوں میں اچھا وضو کون کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں، وضو کریں۔ حضرت حسن نے وضو کیا، پھر حضرت حسین نے وضو کیا۔ انہوں نے کہا بزرگوں فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا بات سمجھ آ گئی، تم دونوں ٹھیک کرتے ہو، وضو میں غلط کرتا ہوں۔ اب جس بندے کو آپ اس طرح بات سمجھائیں گے وہ کبھی نہیں بھولے گا، اس کی ایسی ہدایت ہوگی کہ ساری زندگی کے لیے بات اس کے دل میں اتر جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اسی طرح سے شریعت میں بھی حکم ہے، اور یہی حکم ازل سے چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جائیں، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبروں جب فرعون سے بات کرو تم دونوں تو نرم لہجے سے بات کرنا، میٹھی بات کرنا، لَعَلَّهُ أَن يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت پکڑے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ فرعون مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کے علم میں ہے کہ فرعون نے کبھی کلمہ نہیں پڑھنا، اس کے باوجود اپنے پیغمبروں کو ہدایت دے رہے ہیں تاکہ قیامت تک اللہ کے بندوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بنے۔ اس لیے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ أَن يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے محبوب ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ لوگوں کو دعوت دیں، آپ دین کی طرف بلائیں، لیکن بلائیں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو بلائیں لیکن مواعظ حسنہ کے ساتھ بلائیں، ایسا نہیں کہ ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیں۔ یعنی اسلام اتنی رعایت کرتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لولا حدثان قومک بالاسلام، فرمایا عائشہ اگر تمہاری قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے کعبے کی دوبارہ تعمیر کروں، چونکہ قریش نے کعبے کو چھوٹا کر دیا ہے، حتیم کی طرف 7 ہاتھ جگہ جو ہے کعبے کی باہر نکال دی ہے، دروازہ ایک رکھا ہے اور وہ بھی اونچا رکھا ہے، کسی کو چاہے تو داخل ہونے دیتے ہیں، نہ چاہے تو داخل نہیں ہونے دیتے۔
حضور نے فرمایا میری تمنا ہے، میری خواہش ہے میں کعبے کو دوبارہ تعمیر کروں، 2 دروازے رکھوں، دروازے بھی نیچے زمین پہ رکھوں، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے ہو، ایک دروازہ نکلنے کے لیے ہو، حتیم کا حصہ بھی کعبے کے اندر شامل کر دوں۔ لیکن فرمایا عائشہ میرا دل تو چاہتا ہے لیکن میں نہیں کروں گا، تاکہ تیری قوم تازہ تازہ اسلام لائی ہے، ان کے دماغوں میں خدشہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا، اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا ہے، کیونکہ کعبہ ہمارے باپ دادے نے بنایا تھا، اللہ کے نبی نے دشمنی کر کے اللہ کا گھر بھی توڑ ڈالا، اس لیے فرمایا میں چاہتا تو ہوں لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ کتنی رعایت ہے کہ کسی کو میرے عمل سے کسی غلط فہمی میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ میرے آقا جب غزوہ حنین کے موقع پر جعرانہ پر، جس کو آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں، یہاں میرے آقا نے کئی دن قیام فرمایا ہے۔ یہ مقام جعرانہ جو ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں کنواں کھودا گیا اور کنواں کڑوا تھا۔ صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں کھودا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن پانی انتہائی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں۔ حضور کو کنارے پہ تشریف لائے، فرمایا ڈول پانی کا نکالو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈول نکالا، حضور نے کچھ پڑھا بھی اور اپنا لعاب مبارک بھی اس ڈول میں ڈالا اور وہ ڈول پانی کا پھر کنویں میں ڈال دیا۔ پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اب نکالیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے پیا تو پانی ٹھنڈا بھی تھا، میٹھا بھی تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ وہ جگہ ہے جعرانہ، یہاں حضور نے قیام فرمایا کئی دن، اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے میرے آقا نے احرام باندھ کے مکے تشریف لائے، آپ نے عمرہ کیا اور پھر واپس جعرانہ تشریف لے گئے، کئی دن قیام کیا۔ اور اسی مقام پہ حنین کے غزوے میں جو مال غنیمت ملا تھا، ہزاروں بکریاں، ہزاروں دمبے، بھیڑیں، گائیں، اونٹ، بے انتہا مال دولت اللہ نے دی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اموال غنیمت کو تقسیم کیا تو مکے کے جو بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، کیونکہ غزوہ حنین جو ہے مکے کی فتح کے فوراً بعد ہے، اور فتح مکہ میں بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، تو حضور نے ان کو 100 اونٹ دے دیے۔ مال غنیمت میں جو مال آیا آپ نے فرمایا 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دو، 100 اس کو دے دو، 100 اس کو دے دو، 100 اس کو دے دو۔ اب صاف بات ہے کہ جب اتنی سخاوت سے حضور نے چلانا شروع کیا تو مال تو تھوڑا رہ گیا باقی۔ تو مدینہ منورہ کے کچھ نوجوان انصار جو تھے وہ صبر نہ کر سکے بیچارے، ان کی زبان مبارک سے بات نکل گئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو 100 اونٹ دیا ہے جو کل تک ہمارا مقابلہ کر رہے تھے، جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، اور جن کی تلواروں سے آج بھی مسلمانوں کا خون ٹپکتا ہے، اور حضور بھی ان کو دے رہے ہیں۔ اور جو جانثار ہیں، وفادار ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، بھوک کے ساتھی ہیں، ان کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، خبر مل گئی کہ انصار کے کچھ نوجوانوں نے ایسی بات کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی تقسیم پہ اعتراض کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اللہ کے نبی کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، تو کفر تک لے جانے والی بات ہے۔
لیکن حضور نے حکم دیا کہ تمام مدینے والے صحابہ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ مدینہ منورہ کے انصار کے صحابہ کے جو سردار تھے حضرت سعد، ان کو بھی پتہ چلا کہ ہمارے نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے اور حضور ناراض ہیں۔ اس لیے جب سارے انصار آ گئے، یہ دیکھیں، یہ ہے حکمت، یہ ہے اپنی بات کسی کو سمجھانے کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سارے انصار آ گئے، اہل مدینہ آ گئے، تمام صحابہ جمع ہو گئے، ابھی حضور نے بات شروع نہیں کی کہ سردار مدینہ حضرت سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک عرض سن لیں۔ حضور نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب ہمارے چند نوجوانوں نے ایسی بات کی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے میں اپنے نوجوانوں کی بات کی وجہ سے معافی مانگتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ چند نوجوانوں کی جذباتی بات ہے، وہ سارے انصار مدینہ کی بات نہیں ہے۔ اب کہہ بیٹھتا ہے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں ہم پہ ناراض نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ انصار مدینہ میں نے مکے والوں کو مال زیادہ دیا ہے، اور اس کی حکمت ہے کہ یہ لوگ سردار ہیں تاریخی طور پہ۔ اسلام لانے کے بعد میں نے ان کو عزت دی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام لانے کے بعد ہم تو کمزور ہو گئے، ہم تو بالکل غریب ہو گئے، ہم تو بھوکے ہو گئے، ہماری تو شان ختم ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، اسلام تمہاری اور شان بڑھائے گا۔ یہ میں نے ان کی تالیف قلوب، جس کا نام ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی زکوٰۃ کی بھی ایک قسم ہے، کہ اگر آج کوئی کافر اسلام لے آتا ہے، آج کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے، آج کوئی یہودی اور نصرانی مسلمان ہوتا ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ابھی وہ تازہ تازہ اسلام لائے ہیں، تاکہ ان کو عزت دوں، ان کو مال دوں، وہ اسلام کے اور زیادہ قریب آ جائیں۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ مدینے والوں، اچھا اب ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، اس کا فیصلہ تم کرو۔ انہوں نے کہا حضور آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو مکے والے جو ہیں وہ اونٹ لے کے جائیں، مدینے والے محمد کو لے کے جائیں، تو فائدے میں کون رہے گا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ مدینے والے جب واپس ہوں گے مدینے کی طرف تو محمد مصطفیٰ کو لے کے جائیں گے، مکے والے تو مال لے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی محمد راضی ہو بھی بیٹھ جائیں نا۔ تو حضور نے ایک حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو ایسا حل کر دیا کہ تمام مدینے والے مبارکیں دے رہے ہیں، خوشیاں دے رہے ہیں، چھوڑو مال کو یار، ہم محمد مدنی کو لے کے جائیں گے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہوتی ہے حکمت اور دانائی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ایک سفر کے موقع میں رئیس المنافقین ابی بن سلول نے ایک غلط بات کی، اور اللہ معاف کرے مسلمانوں میں، صحابہ میں انتشار پیدا ہوا، جھگڑا پیدا ہوا، لڑائی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے دونوں کو بلا کے کچھ نہیں کہا، حکم دیا قافلے کو کہ چلو۔
دیا قافلے کو کہ قافلہ چلاؤ بھائی۔ اب ہر آدمی نے سوچا کہ کوئی وجہ ہوگی، حضور نے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا ہے۔ قافلے کو آپ نے اتنا چلایا اتنا چلایا اتنا چلایا کہ سارے سفر کی وجہ سے دن میں چلتے رہے، تھک گئے، رات کو سو گئے، وقت گزر گیا، ٹھنڈے ہو گئے۔ اگر اس وقت بلا کے حضور فیصلہ فرماتے، وہ کہتا میں نے غلطی نہیں کی، وہ کہتا میں نے غلطی نہیں کی، بات بڑھ جاتی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ہر معاملے کو حکمت کے ساتھ اپنایا جائے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے میرے محبوب دو عالم نے صلح کر لی کہ اب ہم احرام کھول دیں گے، بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے واپس مدینہ جائیں گے، اگلے سال پھر ہم احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئیں گے اور 3 دن جو ہے مکے والے ہمیں اجازت دیں گے۔ یہ سارے شرائط جب طے ہو گئے، صلح جب ہو گئی، حضور رحمت دو عالم نے حکم دیا کہ بھی جانور ذبح کرو، دم احسار ذبح کرو اور سر مڈاؤ۔ حضور پاک نے جب حکم دیا تو صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ حضور نے پھر حکم دیا کہ بھائی ہر آدمی اپنا اپنا جانور ذبح کرو اور سر مڈاؤ، واپس جانا ہے، بس عمرہ نہیں ہوتا اس سال۔ صحابہ بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دفعہ حکم دیا، صحابہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ حضور جلال میں آئے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، بی بی ام سلمہ کے خیمے میں۔ آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہے خیمے میں موجود تھی۔ سرکار دو عالم کے چہرے پہ جلال کے اثرات تھے، غضب کے اثرات تھے۔ بی بی جو ہے ماشاءاللہ زوجہ حبیب محمد مصطفیٰ ہے، سمجھ گئی کہ حضور ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹھے یا رسول اللہ، بٹھایا کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے، آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ام سلمہ عجیب بات ہے کہ صحابہ میرے حکم پہ چپ کر کے بیٹھے رہے، میرے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ میں نے حکم دیا ہے کہ جانور ذبح کرو، بال مڈاؤ، احرام کھولو، واپس مدینے جانا ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ایک آدمی بھی حرکت نہیں کرتا۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ غصہ نہ فرمائیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، مجسمہ رحمت ہیں۔ یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ جو آپ کے پسینے پہ جان دینے والے ہیں، جو آپ کے اشارے ابرو پہ اپنی گردنیں کٹانے کو فخر سمجھنے والے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا حکم نہ مانے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اللہ کی وحی آ جائے، قرآن آ جائے کہ نہیں چلو مکے۔ وہ احرام باندھ کے آئے ہیں، عمرے کا شوق ہے، اور پھر صلح میں کچھ ایسے شرائط ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی کمزوری پہ دلالت کرتے ہیں۔ اسی لیے تمام صحابہ وحی کی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی حکم جاری فرما دیں کہ ہر حال میں عمرہ کرو اور کافروں سے جہاد کرو۔ اس لیے وہ بیچارے خاموش بیٹھے۔ آپ ایسا کریں کہ صحابہ کو کچھ نہ کہیں، آپ جا کے اپنے جانور کو ذبح فرمائیں اور اس کے بعد حجام کو بلا کے اپنے سر پہ حلق فرمائیں، صحابہ کو کچھ نہ کہیں۔ یہ ہے حکمت، اسی کا نام ہے حکمت و دانائی کے طریقے سے مسئلے کو حل کرو۔ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے،
جیسے کہ اردو محاورے میں بھی بات کہی جاتی ہے کہ مثلاً ایک گلاس میں پانی ہے، آدھا پانی ہے، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ گلاس یار آدھا خالی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گلاس تو آدھا بھرا ہوا ہے، حالانکہ بات ایک ہے، لیکن آدھا خالی میں اظہار ناراضگی ہے، اور آپ کہیں کہ بھائی گلاس تو آدھا بھرا ہوا ہے، اس میں اظہار واقعہ ہے، تو بات کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، آپ نے اپنے جانور کو ذبح فرمایا، آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ میرے سر پہ حلق کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حلق بھی کرا دیا قربانی، انہوں نے کہا بھئی اب باہی نہیں آتی، بس اٹھو فوراً جلدی کرو۔ سب صحابہ نے اپنے جانور ذبح کیے، حلق کرایا، غسل کیا، احرام کھول دیا، امید ختم ہو گئی کہ اب وحی نہیں آئے۔ اگر وحی نے آنا ہوتا اور اللہ کو اس سال اپنے نبی کا عمرہ منظور ہوتا تو وحی آ جاتا پہلے، تو اس لیے حکم ہے کہ بات جو ہے حکمت سے کریں۔ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا حکم الگ ہے اور مجادلے کے وقت نرمی سے بات کرنے کا حکم الگ ہے۔ یہ نرمی اور حکمت والی بات بھی قیامت تک باقی ہے، وہ جہاد والی بات جو ہے وہ بھی قیامت تک باقی ہے، کہ آج بھی اگر کوئی مکالمہ کرنا چاہتا ہے، آج بھی اگر ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آج بھی ہم سے اگر کوئی اسلام کے مبادی اور اصول سمجھنا چاہتا ہے تو اہلاً و سہلاً، ہم بڑے حوصلے سے، بڑے اطمینان سے، بڑی وسعت قلبی سے، بڑی فراخ دلی سے ان کو اسلام سمجھائیں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں، پوری دنیا میں کافر جو اسلام لا رہے ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام پہ اتنا مضبوط ہو گئے ہیں، اتنا عمل پیرا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سنت کا بھی انہیں خیال ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کتنے انگریز ہیں جو اسلام لے آئے، انہوں نے اسی طرح پگڑی باندھی ہوئی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی تھی۔ ان کے لباس پہ غور کریں، ان کی عورتوں کے پردے پہ غور کریں۔ بات صرف حکمت سے کہنے کی ہے کہ آدمی طریقے سے بات کرے تو وہ اثر کرتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے جب اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ سے یمن کے لیے روانہ کیا تو آپ نے ہدایت دی، آپ نے ان کو سمجھایا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے نبی کے قاصد بن کے جا رہے ہو، لیکن خیال رکھنا یسرا ولا تؤثرا، بشرا ولا تنفرا۔ ان لوگوں کو ایسی بات کرنا جس سے ان کو خوشی ہو، ایسی بات نہ کہنا کہ نفرت ہو، ایسی بات نہ کہنا جو مشکل ہو جس میں وہ چل ہی نہ سکے۔ ایسے ایسے دین کے مسائل سمجھانا جن میں آسانی ہے، جن میں یسر ہے۔ ان کو صرف یہ نہیں کہ بس جہنم سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، اور کوئی بات ہی نہ کرو۔ اللہ نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم سے محفوظ رکھے، لیکن جو بات کرنی ہے وہ انداز سے کریں، وہ دلائل سے کریں، وہ آسانی سے کریں تو دوسرے کے دل میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتا ہے جی کہ میرا نام محمد بنارس، لوگ کہتے ہیں کہ تیرا نام اچھا نہیں ہے۔ مجھے خود نہیں پتا، بنارس کسی شہر کا نام تو میں نے سنا تھا، انڈیا میں کوئی بنارس علاقہ ہے۔ کسی بندے کا نام میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا بنارس کوئی عربی کا لفظ تو ہے نہیں، مجھے کیا پتا اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا نام صرف محمد رکھیں، بنارس کہنا چھوڑ دیں،
نام ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، محمد رکھیں، احمد رکھیں۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں جو مرکب نام رکھے جاتے ہیں نا، 2 2 3 3 4 4 5 5 نام کٹھے ملا دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بنارس کو چھوڑ دیں، صرف نام رکھیں محمد، حضور کا نام نہ چھوڑیں، اور پھر اس سے اچھا نام تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر حقیقی چاچی ہے تو اس سے باتیں کرنا جائز ہے پردے کے ساتھ۔ کہتے جی کہ ہوٹلوں میں بعض گوشت جو ہیں وہ برازیل سے آتے ہیں اور وہ فریز کر کے آتے ہیں۔ میرا بھائی اصل بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک ہوتا ہے علماء کے نزدیک فتویٰ۔ فتوے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، جب 30 لاکھ آدمی آ جائے گا تو کون گوشت پورا کرے گا؟ جب 30 لاکھ آدمیوں کا اجتماع ہو جائے، چھوڑے بس ہوتا رہتا ہے ایسی بات۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے باہر کی کمپنیوں سے یہ شرط کی ہے کہ ہمیں جو بھیجو گے وہ صحیح ذبح کر کے بھیجو گے، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کافر ہو یا ہندو ہو یا کوئی ہو، اپنے کاروبار کو نقصان کوئی نہیں دینا چاہتا۔ ایک آدمی کی مارکیٹ ہے، وہ روزانہ 10,000 مرغی بھیجتا ہے، اگر رک جائے تو اس کو کتنا نقصان ہوگا؟ اس لیے امید یہی ہوتی ہے کہ ان کی شرائط کے مطابق وہ لازم ذبح کرتے ہوں گے۔ اور بعض ملکوں میں تو باقاعدہ انتظام ہے، مسلمانوں کے اوپر مشرف موجود ہیں، نگرانی کرتے ہیں کہ ذبح کیا جائے۔ اسی لیے باقاعدہ اوپر لکھا ہوا بھی آتا ہے کہ الذبح علی الطریقۃ الاسلامیہ، کہ ذبیحہ جو ہے وہ اسلامی طریقے پہ ہے۔ تو اس لیے علماء کے فتوے کے مطابق تو جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ بچے ہیں، کہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھ آدمی کرے لیکن آخر کافر کافر ہے، اور پھر اتنی تعداد میں مرغیوں کا شریعت کے مطابق ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جو اس ملک کی اپنی کمپنیاں ہیں، وطنی کمپنیاں ہیں، اس ملک کی کمپنیاں ہیں، وہ تو 100% حلال ہے، اس میں تو کوئی شبہ کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جو باہر کی ہیں اس سے کوشش کریں بچنے کی، جتنا بچ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کافر آخر کافر ہے، اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی، میری 1 رکعت رہتی تھی، امام صاحب نے بھول کے 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، اور پھر سجدہ سہو بھی کیا، میں شامل رہا، انشاءاللہ نماز ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی، مجھے جب خبر ملی تو میں نے اپنی والدہ کے لیے عمرہ کیا، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی میت جو ہے میرے عمرہ کرنے کے بعد دفن کی گئی۔ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، مر تو گئی نا بیچاری۔ اب ایک آدمی مر جائے، اس کو آپ تلاجے میں رکھ لیں، 2 سال میت رکھی رہتی ہے، لیکن شرعاً تو وہ مر گئے نا۔ بہرحال آپ نے اپنی والدہ کے لیے عمرہ کیا، اچھی بات ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو اجر دیں گے۔ حج بھی کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔
میں حرم میں ایک کمپنی میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے پہلے اپنا حج نہیں کیا ہے. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں. پہلے آپ اپنا کریں، پہلے اپنا حج بدل کریں. ان کے لیے اللہ کو منظور ہے تو پھر اگلے سال کر لینا، یا آپ اپنا حج بدل کریں. یہاں مکے میں رہنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی ساتھی ہوتے ہیں جو خرچہ لے کر حج بدل کر دیتے ہیں. ان کے ذریعے حج بدل کرا لو والدہ کا. مینا جو ہے، مینا کے اندر جو ہم نے 3 دن رہنا ہے، میرا بھائی شریعت میں تو یہی حکم ہے کہ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ پہنچ جائیں اور 5 نمازیں مینا میں پڑھیں. 9 تاریخ کی صبح کو عرفات جائیں، سارا دن عرفات میں رہیں، پھر رات کو مزدلفہ میں رہیں، 10 کو مینا میں آئیں، 10، 11، 12 3 دن مزید مینا میں رہیں. یہ سنت کے مطابق ہے. اب اگر مجبوری ہے، کوئی آدمی جگہ نہیں ملی، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رات کا حصہ مینا میں گزاریں، کیونکہ دن میں تو بغیر خیمے کے آپ گرمی میں کہاں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن رات میں تو الحمدللہ کہیں پل پہ بیٹھ گئے، کہیں پل کے نیچے بیٹھ گئے، کسی سڑک کے کنارے بیٹھ گئے. رات کا زیادہ تر حصہ مینا میں چلتے پھرتے گزار کے صبح کی نماز پڑھ کے آ گئے. پھر شام کو چلے گئے، کنکری بھی مار لی اور رات بھی وہیں گزار لی، تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مینا میں گزرے. اور کوئی حل نہ ہو تو پھر اللہ معاف کرے. رکن یمانی جو ہے ایک تو یمن کی طرف ہے، اور دوسرا اس میں بھی جو پتھروں کے ٹکڑے ہیں وہ بھی بعض روایات میں ہے کہ جنت کے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی رکن یمانی پہ آ کے ہاتھ لگاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دعا مانگتا ہے تو یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اس بندوں کی دعا پہ کہتے ہیں آمین آمین اللہم استجب. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی دعا قبول فرما. تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی دعا کی قبولیت کا مقام ہے. لیکن اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے جی کہ ایک آدمی یہاں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی پورے مکے کے شہر کے محلوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. میرا بھائی جہاں تک لاکھ کا ثواب ہے وہ تو پورے مکے میں جہاں بھی مسجد ہے انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا، کیونکہ اللہ نے مسجد الحرام کا لفظ جو ہے سارے مکے کے لیے ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہوں. تو معنی یہ ہے کہ ان کو حدود حرم پہ روک دیا جاتا ہے. تو سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، اس لیے 1 کا لاکھ تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. لیکن جو بات کعبۃ اللہ کے اندر ہے وہ تو کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنی اجر بڑا ہو، آپ جتنی کعبے کے قریب ہوں گے اتنا اجر بڑا ہوگا. آپ ائمہ حرم کے پیچھے نماز پڑھیں گے اتنی اجر زیادہ ہوگا. اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا عورت ہے حیض میں ہے
طواف زیارت 10 کو نہ کر سکے کوئی بات نہیں، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، اچھا پھر بھی حیض ہے، جب پاک ہو کر لے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے بیوی حلال نہیں ہوگی، یہ خیال رکھنا ہوگا۔ ایک آدمی 5 یا 6 ذی الحجہ کو بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو گیا، 8 کو اس نے احرام باندھا، کہاں سے داخل ہو گیا، کہاں رہتا تھا؟ جب تک یہ وضاحت نہ کرے اس وقت تک آدمی مسئلہ کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اگر وہ حد حرم کے باہر رہنے والا ہے تو لازم احرام باہر جا کے باندھے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس نے سر منڈانے کے بجائے داڑھی کا خط بنا دیا اور مونچھیں منڈا ڈالی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی، بہرحال ایک دم ادا فرمائیں، آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ آپ سر بھی منڈائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں حد حرم میں۔ اگر آپ نے شوال کے مہینے میں ریاض سے آنے کے بعد عمرہ کر لیا ہے اور اسی سال آپ حج بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ کا حج تمتع ہے، آپ کو حج کی بکری ہر حال میں دینی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، حج کی بکری دینے کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لیں حج کے دنوں میں، یعنی 1، 2، 3 کو روزے رکھ لیں اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں۔ کے لیے مکے میں رہتا ہوں، چھٹی جاتا ہوں، میرے بال بچیوں کا بہرحال اگر آپ کے بال بچے مکے میں ہیں، آپ مکے میں ہیں، رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، آپ کا حج افراد ہوگا۔ نابالغ بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، احرام بندھوائیں، ان کو بھی نفلی حج ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے موبائل فون میں میوزک کے بجائے قرآن کی آیتیں بھر دے یا اذان بھر دے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ حمام میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو کال کرے تو قرآن حمام میں پڑھنا شروع ہو جائے گا موبائل تو اس بے ادبی کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اور دوسرا، اللہ کے قرآن کو تم نے ایک ٹون کے عوض میں رکھا ہے، یہ بھی آداب قرآن کے خلاف ہے۔ آپ عام سادہ سی گھنٹی رکھیں اور مسجد میں جب داخل ہوں بند کر دیں تاکہ کسی قسم کی آپ کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ واللہ عالم۔ اب درس انشاءاللہ کل کے بجائے پرسوں ہوگا، کیونکہ کل مجھے رباط کے مسئلے میں مدینہ منورہ جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرما دے اور اللہ اس مسئلے کو حل بنائے اور باعث خیر بنائے۔ تو انشاءاللہ یعنی کل شام کے بجائے اب درس جو ہے زندگی باقی انشاءاللہ پرسوں مغرب کو ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تيسير كل أسير عليك يسير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله